گے. پاکستان کا مستقبل کریں گے. آج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جی السلام علیکم. پروگرام میں آج جو چند اہم مدعات کے حوالے سے بات کریں گے. سب سے پہلے مدعا رہے گا، سب سے پہلا ٹاپک جس پہ ہم ڈسکشن کریں گے، کچھ سوالات کے جواب لینے کی کوشش کریں گے، وہ خیبر پختونخوا کی صورتحال اور کے پی کی صورتحال میں سب سے امپورٹنٹ وہاں کے جو چیف منسٹر ہیں علی امین گنڈاپور، ان کے بیانات اور ان کی تقریر کا مدعا ابھی تک سارٹ آؤٹ ہوا نہیں تھا. اس کا اختلافات، اس کے تنازعات ابھی تک سارٹ آؤٹ ہوئے نہیں تھے کہ نیا شوشہ چھوڑ دیا ہے سی ایم خیبر پختونخوا نے اور کہتے ہیں کہ جی جو ان کا صوبہ ہے خیبر پختونخوا وہ الگ سے افغانستان کے ساتھ مذاکرات کرے گا. اور بھی بہت کچھ باتیں انہوں نے بولی ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی نشانہ بنایا ہے، وفاقی حکومت کو بھی نشانہ بنایا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے سیاسی اختلافات ہیں، اگر آپ کے حکومتی اختلافات ہیں، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فیڈریشن پہ حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے یا اس کا سبب بنیں گے؟ کیا آپ پاکستان کی جو وفاقیت کی ایک اکائی ہے، کیا آپ اس کو ڈسٹرب کر دیں گے، اس کے فارمولے کو، اس کی بنیاد کو ڈسٹرب کر دیں گے؟ کون سا آئین یا کون سا قانون یہ حق دیتا ہے کسی بھی ایک صوبے کو؟ پاکستان ایک فیڈریشن ہے، تو اس فیڈریشن کا جو ایک ڈھانچہ ہے، اسکیلیٹن ہے، اس کے تحت کون سا آئین، کون سا قانون، کون سا نظام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کوئی بھی صوبہ اٹھ کے کہے کہ میں خارجہ امور اپنے ہاتھ میں لے لوں گا، اور وہ بھی ایک ایسا صوبہ جس کا بارڈر ملتا ہو افغانستان جیسے ملک کے ساتھ، اور سچویشن بڑی پریکیریس ہو، سیکیورٹی کی سچویشن نہ صرف بیرونی بلکہ اندرونی بھی انتہائی مخدوش ہو، بڑی خطرناک ہو، بڑی خوفناک ہو. پھر یہی نہیں، صرف سی ایم کے پی ہی نہیں، خیبر پختونخوا اسمبلی کے اندر بھی جس قسم کی تقاریر ہوئی ہیں، کیا وہ زیب دیتی ہیں کسی بھی پروونشل اسمبلی کو کہ وہ اس طرح سے ریاست کے خلاف یا وفاق کے خلاف ان الفاظ کا چناؤ کریں، استعمال کریں، انسائٹ کریں؟ کیونکہ عوام انسائٹ ہو جاتے ہیں، عوام معصوم ہوتے ہیں، عوام کو گمراہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، باوجود اس کی کہ خیبر پختونخوا کے عوام پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیشہ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، قیام پاکستان سے قبل بھی، قیام پاکستان کے وقت بھی، اور آج بھی، اور ہمیشہ رہتی دنیا تک. لیکن اس کے باوجود کیا اس قسم کے بیانات کوئی اثر ڈال سکتے ہیں منفی؟ اور اب جو کے پی کی صورتحال ہے، اس میں وفاق کیا کر سکتا ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ سکتا ہے؟ اگر گورنر راج لگتا ہے تو کیا اس کے ذمہ دار چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہوں گے؟ ان کے تقاریر، ان کے بیانات، ان کی شعلہ بیانی، ان کی جذباتیت ہوگی؟ اس مدعے پر بات کریں گے. اور اس کے علاوہ حج کے بھی کچھ دیگر اہم معاملات ہیں، خاص طور پہ آئینی ترمیم ہے، پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے آپس کے معاملات ہیں. لیکن سب سے پہلے کے پی اور اس کی صورتحال، اس کے حوالے سے سوال جواب کرنے کے لیے میرے ساتھ سب سے پہلے موجود ہیں، آئی ایم گریٹفل، گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب. بہت شکریہ پروگرام کے لیے آج وقت نکالنے پہ. یہ جو علی امین گنڈاپور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، جو ان کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں، خاص طور پہ جو کل انہوں نے بیان دیا ہے، ایک تو جلسے میں جو باتیں انہوں نے وفاق کے خلاف، ریاست کے خلاف، خواتین صحافیوں کے خلاف، سیاستدانوں کے خلاف، خواتین سیاستدانوں کے خلاف، سب کے خلاف جو باتیں انہوں نے کی سو کی، لیکن اس کے بعد اس پہ نہ صرف قائم ہیں، کوئی شرمندگی کا اظہار نہیں کر رہے، کوئی مذمت نہیں ہے، کوئی معافی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد اس سے چند قدم اور آگے بڑھ گئے ہیں اور بہت ڈینجرس باتیں کر رہے ہیں کہ جی افغانستان میں ہم اپنا الگ سے وفد بھیجیں گے، پاکستان تحریک انصاف بھیجے گی، صوبہ بھیجے گا، یعنی کہ خارجی معاملات کو وہ خیبر پختونخوا کی حدود میں لے کے آ رہے ہیں، جو کہ انٹرنیشنل افیئرز یا فارن افیئرز کی صوبے کا معاملہ نہیں ہوتا. کتنے ڈینجرس ہیں چیف منسٹر خیبر پختونخوا کے یہ بیانات فیڈریشن کے لیے اور خاص طور پہ لوگوں کے ذہنوں میں انکلکیٹ کرنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جب انہوں نے جو باتیں جلسے میں کی ہیں، چاہے وہ جس کے خلاف بھی کی ہیں اور میڈیا کے خلاف بھی کی ہیں، اور خواتین کے متعلق جو نازیبا الفاظ انہوں نے استعمال کیے ہیں، میرا تو سب سے پہلے سوال وہاں پہ بیٹھے پشتونوں کے لیڈر محمود خان چکزئی صاحب سے ہے کہ کیا پشتونوں کی یہی روایات ہیں؟ کیا آپ اپنے گھر میں اور اپنے قوم کو یہ درس دیں گے کہ آپ اس قسم کی باتیں کریں؟ آپ تو پشتون کے لیڈر اپنے آپ کو مانتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں پشتون کا بہت بڑا لیڈر ہوں. کیا پشتون اس قسم کی باتیں کرتی ہیں؟ اور مجھے افسوس ہے کہ اب تک جو ہے محمود خان چکزئی نے اس پہ کوئی بیان بھی نہیں دیا اور اس کو اون بھی نہیں کیا. یا تو اون کر لیں
کہ ہاں ہم ایسی تربیت دیتے ہیں اپنے گھروں میں اپنے پشتونوں کو جو اپنے آپ کو لیڈر سمجھتے ہیں. آج ان کے اپنے بانی چیئرمین نے علی امین کو جو ہے سٹیپ وائز ڈسون کرنا شروع کر دیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ پشتون معاشرے میں یہ چیز کبھی بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی ہے. اور یہ ڈیفینیٹلی آپ کی اپنی گھر کی تربیت, آپ کی سیاسی تربیت آپ کو بتا رہی ہے کہ آپ چیزیں ہیں. جہاں تک انہوں نے بات کی ہے افغانستان میں وفد بھیجنے کی, تو ان کی اطلاع کے لیے عرض ہے جب آپ افغانستان وفد بھیجیں ہیں تو ان کو یہ بھی بتائیں کہ میرے والد صاحب جو ہیں, ان کے والد محترم صاحب مشرف صاحب کی کابینہ میں صوبائی جو ہے یا خیر الخواہ کابینہ کے وزیر تھے. تو جب آپ امریکہ کو اڈے دینے جا رہے تھے تو اس میں آپ کے والد صاحب نے تو کوئی ڈسینڈنگ نوٹ نہیں لکھا کہ آپ امریکہ کو اڈے نہ دیں. اس وقت تو آپ لوگوں نے اڈے دینے میں پہل کی تھی, اور آپ لوگوں کی وجہ سے یہ جنگ, جب آپ کہہ رہے تھے کہ جنگ ہماری پرائی جنگ ہم نے مسلط کی تھی, تو اس میں محسوس صاحب کے والد صاحب اس کابینہ کا حصہ تھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈائریکٹلی کیونکہ وہ بھیج ہی نہیں سکتے ہیں, یہ اسٹیٹ کی چیزیں ہوتی ہیں, اسٹیٹ اس پہ عمل درآمد کرتی ہے. ماضی میں بھی ان کے جو ہے گند ہم بھگت رہے ہیں, جن لوگوں کو انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ سیٹل ڈاؤن کیا تھا خیبر پختونخوا میں, آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں. آج جب انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ہیں تو آج کس کا گریبان ہم پکڑیں؟ آپ تو دہشت گردی کے خلاف بات ہی نہیں کرنا چاہتے ہیں. آج مطلب ہے کہ اس وقت جو سچویشن صدرن خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع کی ہے, اس وقت ریٹ آف دی گورنمنٹ وہاں پر نہیں ہے. علی امین صاحب کے اپنے جو ہے وہ ضلع میں, بلکہ اپنے تحصیل اور اپنے گھر میں جو پوزیشن ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ جب کرنل اغوا ہوتے ہیں, نادر کے آفیسر اغوا ہوتے ہیں, آپ کے جو تحصیلدار اغوا ہوتے ہیں, اگر جج اغوا ہوتا ہے, جج پہ حملے ہوتے ہیں ججوں پہ, تو سارے آپ کے علاقوں میں ہو رہے ہیں. تو آپ نے ابھی تک کسی لا اینڈ آرڈر پہ کوئی میٹنگ چیئر کی ہے, کوئی کیبنٹ کی میٹنگ ہوئی ہو, کوئی ان کیمرہ سیشن ہو, کوئی آپ نے اپنی صوبائی اسمبلی کو اعتماد ملے, کچھ بھی نہیں کیا ہے. تو اٹ مینس یو آر سپورٹنگ دیم. تو یہ چیزیں جو ہے بڑی افسوسناک ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ ہماری پولیس روڈوں پہ ہے آج وہ بھی, اور اس میں بھی انہی لوگوں کا آتا ہے. جب آپ اپنے صوبے کی پولیس کو اون نہیں کرتے ہوں, کہ بھئی اسٹینڈ نہیں کرتے, تو پولیس کا یہ صورتحال ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ ہمارے انٹیریئر منسٹر کو بھی دیکھنا چاہیے, وزیر اعظم کو بھی دیکھنا چاہیے کہ اگر ایک صوبے میں صوبائی حکومت ناکام ہو چکی ہے اور اپنی پولیس کو اون کرنے میں ناکام ہو چکی ہے, پولیس کو اون نہیں کر رہی ہے, اور اپنے علاقے میں امن و امان, اپنے صوبے میں امن و امان قائم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے, تو ان کو انٹرفیئر کرنا چاہیے. یہاں پر اگر ایف سی کے ذریعے, فوج کے ذریعے, جو بھی ہے, ہم نے لوگوں کو امن دینا ہے. امن ہماری ٹاپ پریارٹی ہے. اگر آپ نے اپنے صوبے کو دہشت گردوں کے حوالے کر دیا ہے تو اس میں لوگوں کا قصور نہیں ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو سیریس چیز کو دیکھنا چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, یہ بہت اہم باتیں کر رہے ہیں آپ, خاص طور پہ جو آپ نے پولیس کے حوالے سے بات کی ہے. تو اس وقت جو تاثر مل رہا ہے کہ شاید خیبر پختونخوا میں پولیٹیکلی موٹیویٹیڈ یہ سارا کچھ چل رہا ہے, پولیس کو آگے رکھا جا رہا ہے, اور خدا نہ خواستہ اداروں کو آپس میں ٹکراؤ کی کیفیت میں لایا جا رہا ہے کہ جہاں پر پولیس احتجاج کر رہی ہے یا دھرنے دے رہی ہے یا مطالبات کر رہی ہے, لیکن اس کے پیچھے کچھ پولیٹیکل موٹیویشن, کچھ پولیٹیکل جو ہے وہ پمپنگ شامل ہے. اس کی ابھی تک تصدیق تو نہیں ہوئی, لیکن بہرحال یہ عناصر جو خیبر پختونخوا سے خبریں آ رہی ہیں وہ اس پہ تفصیل سے آگے چل کے بات کرتے ہیں کنڈی صاحب. لیکن کیا کے پی میں گورنر راج لگ سکتا ہے, لگنے کا امکان ہے, لگنا چاہیے؟ نہیں, میں اس کی کوئی مطلب ہے کہ میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ سیاسی یتیموں کو سیاسی شہید بنایا جائے, کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اس قسم کی کوئی چیز ہو, کیونکہ ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. یہ نالائق حکومت ہے, یہ نکمی حکومت ہے, ان کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. اس لیے جس کے پاس کوئی ویژن نہ ہو, کوئی روڈ میپ نہ ہو, تو پھر وہ گالم گلوچی کرتے ہیں اور پھر وہ مختلف باتیں کرتے ہیں. یہ بتائیں انہوں نے کیا کیا ہے. ان کا ایک ہی پروجیکٹ تھا جس پہ کلیم کرتے تھے ان کے لیڈر سے لے کر سب, بلین ٹری. وہ بلین ٹری آج کہاں پر اور دوسرا بی آر ٹی بھی, دوسرا پشاور کی بی آر ٹی, میں اسی پہ آ رہا ہوں. اور پھر تیسرا صحت کارڈ پشاور کا کہتے ہیں. میں پورے اس پہ آ رہا ہوں کہ دیکھیں بلین ٹری پہ آپ نے تو جتنے بھی درخت ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کے, ٹمبر مافیا کے ساتھ مل کر آپ نے بیچ دیے ہیں. آپ نے گندم کے سکینڈل ہو تو آپ کے سامنے ہے, بی آر ٹی کا سکینڈل ہو تو آپ اس کے سامنے ہے. تو ہیلتھ کارڈ میں جتنی کرپشن ہو رہی ہے بہت سی, یہاں پر اس وقت اگر کوئی پی ٹی آئی کی حکومت کچھ کر رہی ہے تو 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ ہے کرپشن. اب مجھے بتائیں کابینہ میں چینجز ہو رہی ہیں, کیوں ہو رہی ہیں؟ کیونکہ حصے نہیں مل رہے ہیں. آپ انکمپیٹنٹ ٹیم لے کے آ رہے ہیں, آپ کہتے ہیں ہمیں حصہ نہیں مل. یہاں پر سب چیزوں کی اس وقت بولیاں لگی ہوئی ہیں. اور جیسے آپ سے میں پہلے کہا کہ یہاں پر ٹرانسفر پوسٹنگ ہو تو پیسوں پہ ہوگی, یہاں پر کلاس 4 کی نوکری تک بیچی جا رہی ہیں. سب کچھ جو ہے مطلب ہے کہ فور سیل یہاں پر ہے, چاہے وہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوں, چاہے فائنینس کے ہوں, چاہے سیکٹری کی اپوائنٹمنٹ ہو, کیا جو بھی ہوں, سب کچھ فور سیل ہے اس وقت صوبے میں.
لیکن گورنر صاحب آپ ماشاءاللہ خود بھی بڑی سنجیدہ شخصیت ہیں, بڑی ذمہ دار شخصیت ہیں, اور آپ اس وقت جس وفاقی ریاستی عہدے پر موجود ہیں, بڑا ذمہ دار, بڑا رسپانسبل اینڈ ریزنیبل عہدہ ہے یہ. سو آپ جب یہ الزامات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پہ یا ان کی حکومت پہ مبینہ طور پہ عائد کر رہے ہیں تو یقیناً آپ کے پاس اتنے ٹھوس ثبوت اور شواہد تو آئے ہوں گے کہ جن کی بنیاد پہ آپ کی سب گفتگو کر رہے ہیں. میرے پاس بالکل ٹھوس ثبوت بھی ہیں. ان کے اپنے لوگ بھی میرے ساتھ آ کر ملتے ہیں. ضروری نہیں ہے اگر کسی میں فوٹو سیشن ہو یا میڈیا کے ذریعے ہو, اپنے لوگ آ کے ان کے ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم کیا کرامات کر رہے ہیں, ہم کیا کرشمے دکھا رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں. آپ آئیں خیبر پختونخوا میں اور آپ جائیں, آپ پھریں روڈوں پہ سرعام ان کے لوگ پھر رہے ہیں اور ڈیمانڈیں کر رہے ہیں, بولیاں لگا رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں, اور سب کچھ اسی چیز پہ کر رہے ہیں. اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ ہم نے تو احتجاجی تحریکیں کر دی, ہم نے جلسے کرنے, ہم نے جلوس نکالنے, کہاں سے ہم پیسے لے کے آئیں گے, انہی چیزوں سے ہم پورے کریں گے پیسے. تو یہ بھی بہانہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جو تحریکیں چلانی ہیں تو تحریکیں جو ہے ہم لوگوں کے سے پیسے کھا پی کر جو ہے چلائیں گے. تو یہ چیزیں سر میں آپ آ کر آ جائیں. آپ لوگوں نے تو صرف کے پی کو سوشل میڈیا پہ دیکھا ہوگا کہ بہت بہترین ہو چکا ہے. آپ جا کر دیکھیں, آ کر دیکھیں, جو فیلڈ میں جائیں اور دیکھیں اس پہ کیا پوزیشن ہے, کیا صورتحال ہے. نہیں, اب تو خیبر پختونخوا سوشل میڈیا پر بھی اتنا خوبصورت, اتنا بیوٹیفل نہیں رہا. کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے. بیانیے کے طور پہ کے پی کی حکومت کے پاس پرفارمنس کارکردگی پر کافی عرصے سے, کئی سالوں سے بات ہی نہیں ہو رہی ہے وہاں پہ. لیکن وہی سوال میں آپ سے پھر دہراؤں گی کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں جو کہ بہت الارمنگ ہے, تشویشناک ہے کے پی کی, اس میں وفاق کو انٹرفیئر کرنا چاہیے, وفاق کو نوٹس لینا چاہیے, تو کیا ہونا چاہیے وفاق کی طرف سے؟ گورنر راج لگنا چاہیے؟ میں اس کا واضح جواب آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ کی نظر میں گورنر راج ہو سکتا ہے کے پی میں, لگنا چاہیے, اور کیا آپشنز وفاق کے پاس موجود ہیں؟ دیکھیں, میں گورنر راج کے فیور میں نہیں ہوں, ہم پولیٹیکل لوگ ہیں. دیکھیں, بات یہ ہے کہ جب سندھ میں حکومت کو سپورٹ چاہیے تھی رینجرز کی, تو رینجرز وہاں پر موجود ہے. یہاں پر تو یہ کہنے ہی نہیں چاہتے, یہ کہہ نہیں رہے کہ ہماری صورتحال کیا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ کوہاٹ سے لے کے ڈی خان تک شام سے پہلے عصر کے بعد تک جو ہے یہ حکومت کی ریٹ ختم ہو جاتی ہے. وہاں پر کوئی چیز نہیں ہوتی. وہاں پر جو ہے گروہ نکل آتے ہیں, روڈوں پہ, ہائی ویز پہ نکل آتے ہیں, گاڑیاں روکتے ہیں, تلاشیاں کرتے ہیں, سرکاری ملازمین کو ڈھونڈتے ہیں, کون سرکاری, کسی کے پاس سرکاری کارڈ, ان کو لے جاتے ہیں. اور آج تک حکومت اس کا کچھ نہیں کر سکی, کوئی میٹنگ نہیں کی, کوئی اس کے اوپر ریسپانس نہیں ہے, کوئی یہ چیز نہیں ہے کہ ہم اس چیز کو ختم کریں. اور آج ٹیکنیکلی اور پولیٹیکلی پولیس کو استعمال کر رہے ہیں فوج کے خلاف, وفاقی حکومت کے خلاف. شاید ہم یہ ہو رہے ہیں. یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس غیر سیاسی پولیس ہے. غیر سیاسی پولیس کو انہوں نے سیاسی کر دیا ہے, روڈوں پہ نکال کر ان کو پی ٹی آئی کا ورکر بنا دیا کہ آپ آئیں اور فوج کے خلاف کھڑے ہو جائیں, وفاقی حکومت کے خلاف کھڑے ہو جائیں, اور آپ یہ نعرے ماریں تاکہ ان کا اپنا مینڈیٹ جو ہے, ان کا اپنا جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. آپ بتائیں کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن حکومت کا کام ہے. 18ویں ترمیم کے بعد آپ کا کام ہے کہ آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کریں, کو جو ہے وہ کنٹرول کریں. آپ کر نہیں سکتے. آپ ایک نااہل نالائق ٹیم لے کے آئیں, آپ خود نااہل ہیں. کیونکہ آج مجھے بتائیں نا کہ کس چیز پہ آپ نے میٹنگ کی ہے. آپ نے کوئی سنا ہے کہ ہمارے لا اینڈ آرڈر پہ کوئی میٹنگ خیبر پختونخوا کے حوالے سے کسی صوبائی کابینہ کی ہوئی ہو یا کسی صوبائی اسمبلی کے اجلاس میں ڈسکس ہوئی ہو؟ سو گورنر صاحب, آپ نے کہہ دیا کہ گورنر راج لگانے کے حوالے سے آپ متفق نہیں ہیں. وفاق کو آپشنز مزید کیا ہیں وہ بھی آپ نے ڈیفائن کر دیے ہیں. تو آپ کے نزدیک خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے, نمبر 1. نمبر 2, جو اس وقت پولیس پروٹیسٹ اسٹیج کر رہی ہے خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں, خاص طور پر لکی مروت میں, پھر ڈی آئی خان میں بھی پروٹیسٹ ہوا ہے, بنوں میں تو الگ معاملہ ہے, لیکن بہرحال یہ پروٹیسٹ خدا نخواستہ اس کی جو رینج ہے مزید بڑھ سکتی ہے. اس سچویشن کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے اور یہاں پر وفاق کو کیسے انٹرفیئر کرنا چاہیے؟ دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ جب 2008 میں ہماری حکومت آئی تھی, اتحادی حکومت آئی تھی, 2013 میں ہم نے ایک پورا منصوبہ ان کے حوالے کیا تھا. انہوں نے اس صوبے کو دوبارہ برباد کر دیا ہے. ہم نے بہت سی قربانی یہاں پر دی تھی. ہمارے اگر فوجیوں نے یا پولیس کے نوجوانوں نے یا میڈیا کے دوستوں نے یا سول سوسائٹی نے یا کہ ہمارے پی ایس کے بچوں نے بھی یہاں پر قربانی دی امن کے لیے. آج یہ اس صوبے کو بدامن کرنے میں ان کا سب سے بڑا ہاتھ ہے, کیونکہ اب تک ساری حکومتیں ان کے پاس رہی ہیں. خزانہ اگر خالی ہے تو ان کی لوٹ مار کی وجہ سے خالی ہے. ہم سندھ پہ بڑی تنقید کرتے ہیں کہ سندھ میں ایسی حکومت ہے, ایسی حکومت ہے, لیکن سندھ کبھی نہیں رویا کہ ہمیں تنخواہوں کے لیے پیسے چاہیے یا ہمیں یہ پیسے چاہیے. ہم نے وار آن ٹیرر پہ 1% آف NFC ایوارڈ جب ہوا تھا, ان کو 1% ملا تھا. وہ پولیس کے پاس نہیں جا رہے, ان کی عیشوں میں چلے گئے. آج اگر پولیس APC مانگ رہی ہے, گیجٹ مانگ رہی ہے, ہتھیار مانگ رہی ہے, چیزیں مانگ رہی ہے, تو آپ نے کیوں پرووائڈ نہیں کیا جب 1% آف NFC ایوارڈ کے پیسے آپ کے پاس آ رہے ہیں؟
آج یہ پولیس کو پولیٹیسائز کر کے حکومت کی وفاقی حکومت اور فوج کے خلاف کھڑا کرنا چاہتے ہیں. یہ اپنے ذاتی مقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک ایجنڈے پہ ہیں کہ صوبے کو کس طریقے سے تباہ و برباد کیا جائے, یہاں پہ اداروں کو لڑایا جائے. یہ اسی ایجنڈے پہ ہیں اور اسی ایجنڈے پہ یہ کام کر رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ یہ اس وقت جو ہے اسٹیٹ کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ باقی ملکوں سے رابطے کریں گے. بھئی پہلے بھی تو آپ اس افغانستان سے یہاں پر ملیٹنٹس لے کے آ کے آباد کر دیا. اور آپ نے کہا یہ پورا من ہوں گے, آج انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا. تو آپ نے کون سے اچھا کام کیا ہے امن کے حوالے سے جو آپ بتا سکتے ہیں؟ سو آپ کے نزدیک کے پی میں پی ٹی آئی کی حکومت ناکام ہو چکی ہے مکمل طور پہ؟ یہ تو میں کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹلی ناکام ہو چکی ہے. نہ ہم امان قائم کر سکتی ہے, نہ ڈیولپمنٹ کام کر سکتے ہیں, نہ کچھ اور کام کر سکتے ہیں, نہ تقریریں کر سکتے ہیں. تو ایسے میں وفاق کیا مزید کو انٹرفیئر کر سکتا ہے؟ کوئی کنوکشن آپ کو ہوتی بھی نظر آتی ہے چیف منسٹر کی, یا کوئی ان ہاؤس چینج آپ کو ممکن نظر آتا ہے؟ کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ ان ہاؤس چینج تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جلدی آپ دیکھ لیں گے کہ آ جائے گا. میں تو پہلے سے کہہ رہا تھا کہ اعتماد کھو چکے ہیں. جب 2/3 کا وزیر اعلیٰ 3-4 دفعہ اپنی اسمبلی کا اجلاس پوسٹ پون کرے اور آنے سے ڈرے کہ جو لوگ کھڑے ہوں گے میرے پارٹی کے اور میرے اوپر ہی کرپشن کے الزامات لگائیں گے, تو پوسٹ پون کریے. ابھی اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنے آپ کو ایک مظلوم کارڈ کھیل کے جو ہے سب کو اکٹھا کیا اور عمران خان سے اسٹیٹمنٹ دلوائی کہ آپ ان کو سب کو اسمبلی لے کے آئیں اور اپنے جو ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اسمبلی لے کر آئیں تاکہ میں ایک تقریر کر سکوں اور ایک کام کر سکوں تاکہ لوگ مجھ پہ اعتماد کریں. یہ چیزیں لیکن اعتماد ٹوٹلی ہو چکے ہیں. جو شخص اتنی کابینہ میں چینجز کرے, شاید اتنے عرصے میں اتنے اپنے کپڑے چینج نہیں ہوئے, یہ تو اتنے وزیر مشیر اور اسپیشل اسسٹنٹ چینج کیے ہوں, تو اس کا مطلب ہے کہ جو ٹیم کا کپتان ہے, جو ایگزیکٹو ہے, وہ ایک نااہل ہے جو اپنی پراپر ٹیم نہیں چن سکتا. ہمیشہ اگر آپ لوگوں کو نکال رہے ہیں اور لا رہے ہیں تو مطلب ہے کہ 2-3 چیزیں ہوں گی, یا وہ شخص جو ہے وہ نااہل ہوگا, یا نالائق ہوگا, یا نکما ہوگا, یا کرپٹ ہوگا. ان 4 چیزوں کے علاوہ کیوں آپ نکالیں گے ان کو؟ تو مطلب یہی ہے کہ آپ جس ٹیم کو چن رہے ہیں وہ آپ غلط چن رہے ہیں. تو اس مطلب ہے کہ آپ میں کوئی کمی ہے, یا آپ کے عزائم جو ہیں اس کو وہ پورا نہیں کر رہے ہیں. تو اسی چیز پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اعتماد کھو چکے ہیں اسمبلی کا, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت جلد جو ہے وہ چیزیں ہوں گی. ہمارے ساتھ لوگ ملتے رہتے ہیں اور ہمیں بتاتے رہتے ہیں کہ وہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو لہٰذا میں وزیر اعظم صاحب سے یہ کہوں گا کہ آپ ایپیکس کمیٹی کا اجلاس یا لا اینڈ آرڈر کا اسپیشل اجلاس بلائیں, کے پی کی صورتحال کو دیکھیں. اس سے پہلے کہ یہ مرض خدا نخواستہ لا علاج ہو جائے, تو اس کے بعد آپ اس کا علاج کریں. تو علاج کرنے کے قابل نہ ہو تو پھر بہت دیر ہو جائے گی. اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو, اجلاس بلا لینا چاہیے اور خیبر پختونخوا کی لا اینڈ آرڈر پہ 1 پوائنٹ ایجنڈے پہ ہو, تاکہ ہم اس خیبر پختونخوا کی عوام نے کیا قصور کیا جب آج اس کو ہم امن نہیں دے سکتے. آج لوگ اپنے گھروں میں بھی محفوظ نہیں ہیں, تو ان لوگوں کو قصور نہیں ہے. ان لوگوں کو ہم نے امن دینا ہے, وفاق نے ان کو امن دینا ہے. اگر صوبہ نااہل ہے تو وفاق نے اس کو امن دینا ہے. درست. بہت زبردست گفتگو آپ کی, بہت زبردست جوابات اور سجیشنز بھی آپ کی بڑے زبردست ہیں. بہت شکریہ گورنر خیبر پختونخوا جناب فیصل کریم کنڈی صاحب پروگرام میں بات کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں اور پروگرام کے بعد اس بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو خیبر پختونخوا کے ایشو کے حوالے سے ہی اور مبینہ آئینی ترمیم اور اب مستقبل کیا ہے, پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این ورسز پیپلز پارٹی اینڈ چارٹر آف پارلیمنٹ, ان سب مدعات پہ ڈیبیٹ کو تھوڑا سا آگے بڑھائیں گے آفٹر شارٹ بریک. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ڈسکشن ڈیبیٹ کوشچن آنسرز کے لیے پروگرام کے فلور کو اوپن کریں گے, پروگرام کو مزید آگے بڑھائیں گے اس سیگمنٹ میں. اور آئندہ کے لیے میرے ساتھ پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں مرتضیٰ سولنگی صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. سید مسمل شاہ صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, ایکسپریس نیوز پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں. اور میرے ساتھ موجود ہیں اجمل جامی صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, سنو ٹیلی ویژن پہ اپنا پروگرام کرتے ہیں. سید مسمل شاہ صاحب, آئی اسٹارٹ ود یو. یہ جو علی امین گنڈاپور چیف منسٹر خیبر پختونخوا جس قسم کے بیانات یہ دے رہے ہیں, جلسے میں بیانات, پھر اس کے بعد معافی تلافی بند کمروں میں جا کے, اس کے بعد ایک بار پھر وکلاء کے سامنے اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرنا کہ جیسے وہ اپنے اسی موقف پہ قائم ہیں, اور نہ صرف یہ بلکہ اس سے بھی 10 قدم آگے بڑھ جانا, اور جو فارن افیئرس ہیں وہاں پہ انٹرفیئر کرنا, افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات کی بات کرنا, وفد بھیج دینا, پھر دیگر جس قسم کے بیانات. آپ سمجھتے ہیں کہ فیڈریشن کو خطرہ ہے علی امین گنڈاپور کے ان بیانات سے, اور کے پی میں گورنر راج لگ سکتا ہے یا لگ جانا چاہیے جو صورتحال وہاں ڈیولپ ہو چکی ہے؟ دیکھیے خطرہ ہے یا نہیں, لیکن جس طرح کی پوسچرنگ وہ کر رہے ہیں سب سے بڑا نقصان پی ٹی آئی کو ہی پہنچا رہے ہیں. تحریک انصاف کی ایک پوری ہسٹری ہے کہ جب بھی یہ کسی ٹاپ آفس کے لیے کسی بندے کو چوز کرتے ہیں تو وہ ایبسولوٹ اینٹی کلائمیکس ہوتا ہے. پنجاب میں آپ کو یاد ہوگا بزدار صاحب کو انہوں نے ہم پر نافذ کر دیا تھا,
جو آن جاب ٹریننگ کرتے رہے کافی عرصہ، اور اب انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ سب سے پڑھی لکھی اور لٹریٹ پارٹی کے جو بیسٹ آدمی جو ان کو ملے ہیں وہ گنڈا پور صاحب ہیں، جو جلسے میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں کہ میں بارات اور ڈھول کے ساتھ آ رہا ہوں، جو ریشل پروفائلنگ کرتے ہیں، میسوجنسٹک ریمارکس دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ جو بھی صحافی جس سے ہم اگری نہیں کرتے اس کو ہم آ کر ٹانگ دیں گے اور اس کے کپڑے اتار دیں گے. میرا خیال ہے کہ اٹ از اے پوائنٹ آف ایبسولوٹ امبیرسمنٹ فار اینی پارٹی ٹو ہیو اے مین لائک دس ان دیئر پارٹی. کیونکہ اگر اس کے بعد بھی آپ کے ایکس چیئرمین پارٹی کے یہ کہتے ہیں کہ جو بات انہوں نے کی ہے میں اس کو انڈورس کرتا ہوں، تو میرا خیال ہے بہت ڈس اپوائنٹنگ ہے. میں تو ان صحافیوں پر بھی حیران ہوں جو اپنی فریٹرنٹی پر حملہ ہوتا دیکھ کر ٹویٹ کیا کر رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب نے کمال کر دیا اور ٹھوک دیا. انہیں بھی سوچنا چاہیے کہ جس نوعیت کے پلانز اور ڈیزائنز ان کے نظر آتے ہیں، یہ کل کو آپ بھی اسی قطار میں کھڑے ہوں گے جو وکٹمائز کرنے کی قطار ہے. جہاں تک افغانستان سے تعلقات قائم کرنے کی آپ نے بات کی، یہ اگر آپ کو یاد ہو نا، شیخ مجیب صاحب کے 6 نکات میں سے ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ ایسٹ پاکستان انڈیپینڈنٹ ریلیشنز قائم کرے گا. اس کے اوپر جنگ ہو گئی تھی اور اب وہ وہی بات کر رہے ہیں کہ ایک صوبہ انڈیپینڈنٹ فارن ریلیشنز قائم کر لے گا. تو میرا خیال ہے ان کا قصور نہیں ہے. قصور اسی لیے نہیں ہے کہ ایک آدمی کو جب نہ کوئی کانسٹیٹیوشنل سینس ہے، نہ انہیں یہ معلوم ہے کہ فیڈریشن کیا ہوتی ہے. کبھی وہ کسی پاور ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں میں سوئچ بند کر دوں گا، کبھی کہتے ہیں میں اسلام آباد پہ اٹیک کر دوں گا، کبھی وہ سڑکوں پہ بھاگتے دکھائی دے رہے ہیں. ان کو کے پی میں آؤٹ آف اسکول چلڈرن دکھائی نہیں دیتے، ٹیررزم دکھائی نہیں دیتا، نہ کوئی لیجسلیٹو پالیسی ہے، نہ وہ وہاں کی صوبائی اسمبلی میں جاتے ہیں. جن کاموں کے لیے ان کو بلایا گیا تھا وہ یہی تھا کہ میڈیا پہ آؤ، نہ کسی کی عزت چھوڑو نہ اپنی چھوڑو، اور وہ بخوبی سر انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ ان سے پوچھ لیں کہ آپ کی کیا سینس ہے گورننس کی، آپ کس طرح سے یہ ٹیررزم کو ختم کریں گے جو ہو رہا ہے یہاں پہ. تو اسی لیے ان سے یہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. ٹیررزم ختم کیا کرنا. اجمل چامی صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی. سورنگی صاحب آپ کی اجازت سے میں آپ کا جو ایک ایکسپیرینسڈ انالیسز ہے وہ ذرا سب سے آخر تک محدود رکھنا چاہتی ہوں. اجمل چامی صاحب آپ کی طرف میں آنا چاہوں گی. یہ ساری صورتحال جس کو میں نے سوال بھی کیا، جس کا احاطہ مزمل شاہ صاحب نے بھی کیا ہے، آپ کا اس پہ ٹیک کیا ہے؟ کہ آپ کو خیبر پختونخوا کی صورتحال خوفناک یا تشویشناک، الارمنگ یہ نظر آتی ہے؟ کیا صورتحال اس نہج تک پہنچ چکی ہے کہ فیڈریشن وہاں پہ کوئی مداخلت کر سکے، گورنر راج کوئی پاسبلٹی، یا آپ کو لگتا ہے کہ اس کی اویلیبلٹی ہونی چاہیے؟ پلس جو پولیس کو اس وقت فوج کے مخالف کرنے کی ایک پولیٹیکل کوشش کی جا رہی ہے، جو پولیٹیسائز کیا جا رہا ہے، کیسے دیکھتے ہیں چامی صاحب اس ساری صورتحال کو آپ؟ بہت شکریہ غریدہ صاحبہ. وہ رئیس امروہی نے کہا تھا کس نے دیکھے ہیں تیری روح کے رشتے ہوئے زخم، کون اترا ہے تیرے قلب کی گہرائی میں. المیہ یہی ہے، نہ انہیں خبر ہے نہ انہیں خبر ہے. میں تو فی الفور کے پی میں کسی گورنر راج کی صورتحال کو نہیں دیکھ رہا، کیونکہ اب 18ویں ترمیم کے بعد یہ صورتحال اس قدر آسان نہیں رہی. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں ہم کے پی سرکار یا گنڈا پور کو ہدف تنقید بناتے ہیں، وہاں پہ گورنمنٹ ان پار کے بھی سرٹن ایکشنز پہ سوال اٹھانا صحافی کی ذمہ داری ہے. شاہ صاحب کی کچھ باتوں سے میں اتفاق کرتا ہوں. گنڈا پور صاحب کی جو گفتگو ہے، جو زبان و بیان ہے، اس پہ تو آج ان کے اپنے جو رہنما عمران خان صاحب، انہوں نے بھی کہا کہ انہوں نے جوش خطابت میں کئی معاملات میں بہت زیادہ بول گئے ہیں، اور صحافیوں کے بارے میں جو گفتگو کی ہے وہ واقعی نامناسب ہے. بہت اچھی بات انہوں نے کی. ان کی باقی پارٹی رہنما بھی کسی حد تک وضاحت کر رہے تھے اور معذرت خانہ رویہ اختیار کر رہے تھے. ہاں، وہ لوگ جو اس کی تائید کر رہے تھے وہ قطعاً صحافی نہیں ہو سکتے. ہم تو پی ٹی آئی کے دور میں بھی جو معاملات اپوزیشن کے ساتھ برپا تھے اس پر بھی آواز بلند کرتے تھے، اور اب بھی آواز بلند کرتے ہیں. لیکن ادراک کا معاملہ ہے. اگر 9 مئی ایک حقیقت ہے، تلخ حقیقت ہے، اور شہداء کی یادگاروں کو، کور کمانڈر ہاؤس کو، یونیفارمز کو جس طرح سے ریڈیکیول کیا گیا، اگر وہ ایک حقیقت ہے جس کا تلافی یا جس کا حساب تب ہونا لازم ہے، تو پھر سم ہاؤ جو 10 ستمبر کو جو کچھ ہوا پارلیمان کے ساتھ، وہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے. اور وہ اتنی تلخ حقیقت ہے کہ آج اور کل میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو باڈی لینگویجز ہیں، جو رویے ہیں گورنمنٹ کے بھی اور اپوزیشن کے بھی، ان میں بھی کچھ بہتری آئی ہے. کیونکہ آئی تھنک سم ہاؤ کسی نہ کسی جگہ کچھ ادراک ہوا ہے کہ پروبیبلی بہت زیادہ اوور سٹیپنگ کی گئی ہے، بہت زیادہ نو بال کی گئی ہے. تو جب تک ادراک نہیں ہوگا، جب تک ان معاملات کی حقیقت کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، تب تک آگے نہیں بڑھا جا سکتا. کیوس اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو اس وقت ہے، اور اکنامک انسٹیبلٹی، وہ بیسیکلی اس پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے. پولیٹیکل اسٹیبلٹی جب تک نہیں آتی تب تک کسی بھی شعبے میں استحکام کا خواب ہی رہے گا. اور یہی وجہ کہ ابھی تک جب سے گورنمنٹ ان پار آئی ہے، ہم کسی بھی شعبے میں آگے نہیں بڑھ پائے. ایک ڈیڈ لاک کی کیفیت ہے. خواہش تھی میری ایک عام شہری کے طور پر کہ کاش میرے جو رہنما ہیں وہ رہنمائی کرتے، ڈیڈ لاک سے کوئی رستہ نکالتے، لیکن ایسا نہیں ہو پا رہا.
ایز فار ایز کے پی از کنسرنڈ آئی تھنک صورتحال صوبے کی جو بھی ہے امن و امان کے حوالے سے، گورننس کے حوالے سے، افغانستان کے حوالے سے، یہاں بھی علی مین گنڈا پور صاحب نے اوور اسٹیپنگ کی ہے کہ وہ انہوں نے کہا جی میں خود بات کروں گا افغانستان سے. یہ واقعتاً جو وفاق کا استحقاق ہے، صوبے کا استحقاق نہیں ہے. اس اسٹیٹمنٹ سے بھی انہیں پرہیز کرنا چاہیے. جامع صاحب وفاق کیا کرے جامع صاحب؟ سوری ٹو انٹرجیکٹ بٹ دس از ٹو فردر دا ڈیبیٹ. وفاق پھر کیا کرے؟ اس قسم کے بیانات سن کے چپ سادھ لے یا ملاقاتوں کے لیے بلا لے ایک بار پھر، خفیہ ملاقاتوں کے لیے، بند کمروں کے پیچھے ملاقاتوں کے لیے، کیا کرے؟ نہیں، وفاق نے جواب دیے، خواجہ آصف نے آن دی فلور آف دی ہاؤس جواب دیا اس بات کا. وہی نا کہ بیان ہے، اس کے جواب میں صرف مذمتی بیان ہے، دیٹس اٹ. صرف یہ بیان کھیل کے آگے بڑھ جائے. سیاست میں ایک دوسرے کو فوراً طور پر بیان کے اوپر پھانسی تو نہیں دی جاتی نا جی. سیاست میں تو اپوزیشن نے یا گورنمنٹ نے اپنی پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنی ہے. انگیجمنٹ از دی سولوشن. انگیجمنٹ چاہے بند کمروں سے شروع ہو، چاہے آن دی فلور آف دی ہاؤس ہو. آج بھی تو انگیجمنٹ آپ نے دیکھی ہے نا اپوزیشن کی، گورنمنٹ کی ود ان دی ہاؤس. جب ان کے اوپر میں ذرا تھوڑا تھرڈ پرسپیکٹو سے آتا ہوں، جب یہ پارلیمنٹیرینز ان کے اپنے اوپر افتاد آئی ہے تو دیکھیے نا کیسے مل بیٹھے ہیں. دیکھیے کیسے ایک دوسرے کے لیے بائیں پھیلا رہے تھے. دیکھیے کیسے ایک دوسرے کو خوش آمدید کہہ رہے تھے. بٹ وائی ناٹ دا سیم جیسچر از دیئر فار می، یو اینڈ دی پارلیمنٹ. اس کے مسائل کے لیے، اس کی اکانومی کے لیے، امن و امان کے لیے یہ جیسچر کیوں نہیں دیا جاتا؟ کل اسد قیصر نے ایک بڑی اہم بات کی تھی جہاں پہ وہ مطالبات پیش کر رہے تھے. ہی سیڈ کہ بلوچستان کے ایشو پہ ہمیں ایک سیریس اور سنجیدہ بیٹھک کی ضرورت ہے تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ. اس کے اوپر گورنمنٹ کیوں نہیں بول رہی؟ ٹھیک ہے، ایک بریک کا وقت ہوا ہے. مرتضیٰ سولنگی صاحب، اجمل جامع صاحب، مزمل شاہ صاحب موجود ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی بریک پروگرام میں، اس کے بعد واپس آتے ہیں، ڈیبیٹ کے سلسلے کو یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سولنگی صاحب، آپ کا ٹیک کیا ہے؟ جو 9 مئی کو ہوا، کیا 9 سپٹمبر اس کے ایکویولنٹ ہے، اس سے زیادہ ہے، اس سے کم ہے؟ اور جو خیبر پختونخوا میں اس وقت الارمنگ، تشویشناک صورتحال بیانات کی حد تک، ٹھیک ہے اگر وہ عملی ایکشنز میں نہ بھی انکلکیٹ ہو، لیکن ان بیانات کے ذریعے بھی جو عوام کے ذہنوں میں ایک ایگریشن آ جاتا ہے، یہ خطرناک ہے وفاق کے لیے، فیڈریشن کے لیے. کے پی میں گورنر آج لگ سکتا ہے، لگنا چاہیے. جو 8 ستمبر کو گنڈاپور صاحب اور ان کے کچھ اور رفقائے کار، جن میں سابق چیف منسٹر گلگت بلتستان بھی شامل ہیں، یہ جو ان کا غیر معمولی جارحانہ لفظوں کا حملہ، جس میں انہوں نے قومی جو اقتدار ہے اس کے تمام ستونوں پر حملے کیے، عدلیہ پہ بھی، پارلیمان پہ بھی، حکومت پہ بھی، میڈیا پہ بھی، فوج پہ بھی. یہ جو سارے جو حملے تھے زبانی، اس کا جو مقصد ہے اور جس کو بعد میں بھی دہرایا، جو 8 گھنٹے کے لیے جو غائب ہوئے وزیر اعلیٰ، اور جب وہ دوبارہ نمودار ہوئے تو اسی لب و لہجے کو جس طریقے سے انہوں نے دہرایا، اس کا ایک ہی مقصد ہے. یہ ایک دباؤ کا حربہ ہے. بنیادی طور پر جو ممکنہ فوجی مقدمہ ہے عمران خان کا 9 مئی سے منسلک، خاص طور پر جنرل فیض حمید کی گرفتاری اور کورٹ مارشل کے بعد، اور 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے، اس پر ایک طرح سے اثر انداز ہونے کی ایک کوشش ہے کہ کسی طرح سے کوئی پیچھے کمرے کے بند کمرے میں یا پردے کے پیچھے کوئی اس کا حل نکل آئے. لیکن اگر اس کا پولیٹیکل موٹیو ہے، اگر اس کا پولیٹیکل پرپز ہے، تو اس کا جو ریپرکشن کے پی میں پڑے گا، کے پی کی سنگین صورتحال پہ، سنگین سیکیورٹی صورتحال پہ، پولیس اس وقت باہر آ گئی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کے پی سے، خبریں یہ ہیں کہ وہ پولیٹیکلی ان کو موٹیویٹ کیا گیا ہے فوج کے خلاف سامنے آنے پہ. تو یہ صرف ایک چھوٹے سے پولیٹیکل پرپس کے لیے آپ ایک پورے صوبے کا امن و امان داؤ پہ لگا دیں گے؟ کیا یہ صورتحال ہے؟ دیکھیں، سیاست میں جو سیاستدان ہیں وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اگر ان کے جان پہ بنائی ہو. اس وقت جو خان صاحب ہیں، ان کو بچانا جو ہے وہ لگتا ہے کہ وہی ایک مقصد سب سے بڑا ان کے لیے ہے. باقی صوبے کی انتظامیہ کیا کر رہی ہے، وہاں پر سیکیورٹی کے صورتحال کیا ہے، دہشت گردی جس رفتار سے بڑھی ہے، 15 اگست 2021 میں جو افغان طالبان آئے ہیں، تو اس کے بعد خاص طور پر جو مذاکرات انہوں نے کیے
जो हज़ारों लोग वापस लाए गए, सैकड़ों लोगों को रिहा किया गया, बशमूल जो स्वात के दो कसाई महमूद ख़ान और मुस्लिम ख़ान। तो वो उसके नतीजे में सिक्योरिटी की एक गैर मामूली सूरत हाल है। ख़ुद मौलाना भी कहते हैं, दूसरे लोग भी कहते हैं कि 2 डिवीज़न्स जो है मर्दान और हज़ारा के अलावा पुलिस जो है वो अपने पुलिस स्टेशन से बाहर नहीं आ सकती रात के वक्त में। जिस तरीके से तावान और अगवा बराए तावान और दूसरी कार्रवाइयाँ जारी हैं, तो अमलन सूबे की जो इंतज़ामिया है, ख़ुसूसन जनूबी खैबर पख्तूनख्वा जहाँ से ताल्लुक़ वज़ीर आला का भी है, वो अमलन जो है वो एक मफलूज नाकाम हो चुके हैं। तो अगर तो यहाँ पर विफाक इंटरफेयर कर सकता है या करना चाहिए? जो आइन के अंदर जो एमरजेंसी प्रोविजंस हैं, आर्टिकल 232 से लेकर आगे तक, उसके अंदर अगर कोई क्लासिक केस है कि अगर सूबे की जो इंतज़ामिया मफलूज हो जाए, गैर मुल्की कोई इंटरवेंशंस हो और सिक्योरिटी की डिस्टर्बेंस हो, तो उसमें तो ये एक क्लासिक केस है, इन्वोक हो सकता है। इन्वोक बिल्कुल हो सकता है, और उसके लिए सूबाई असम्बली से पूछना ज़रूरी नहीं है। और केपी असम्बली में भी जिस किस्म की तकारीर हुई हैं, उसके बाद ये बिल्कुल मुमकिन है, कानूनी तौर पर मुमकिन है। जो मुश्किल है वफाक और वफाक की जो फोर्सेस हैं उनके लिए, वो ये है कि इस वक्त पीटीआई के अलावा और कोई वहाँ की जो जमातें हैं वो वफाक के साथ नहीं है। मौलाना नहीं है, एएनपी नहीं है, पीटीएम नहीं है, तो पीपल्स पार्टी तो है ना जिनका गवर्नर है वहाँ पे। जी, वो सिर्फ गवर्नर ही है, लेकिन जो कोई इन हाउस तब्दीली आप देखते हैं खैबर पख्तूनख्वा असेंबली फौरी में? तौर पर मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर गवर्नर राज लगता है जो मैक्सिमम 6 महीने तक हो सकता है, जो आइन के अंदर 2 महीने के लिए वो लग सकता है। और उस आइन में तो एक निगरान हुकूमत की एक मुद्दत थी ना, लेकिन हमने देखा डेस्परेट मेजर्स, डेस्परेट टाइम्स। वो ठीक है, लेकिन आइनी तौर पर अगर हम आइन के फ्रेमवर्क में रहें तो 6 महीने तक गवर्नर राज वहाँ पर बिल्कुल लगाया जा सकता है, मुस्तकिल, यानी कि उसमें तोसी दी जा सकती है 2 महीने की, और उसके बाद असेंबली दोबारा बहाल हो जाती है। अब जब वो बहाल होती है उस वक्त खुद गंडापुर साहब की क्या पोजीशन होगी। लेकिन अगर गवर्नर राज लगता है तो अदालतें भी तो मौजूद है ना, खासतौर पे पेशावर हाई कोर्ट मौजूद है। हाँ, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो बड़ी हद तक महदूद हो जाते हैं एमरजेंसी प्रोविजन के बाद, तो उस वजह से अदालतें भी काम करना बंद कर देती हैं। नहीं, अदालत काम करेगी, अदालत काम करेगी, लेकिन जो वफाक का जो कंट्रोल है सूबे को चलाने का, उसको चैलेंज किसी अदालत में नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, इंटरेस्टिंग सिचुएशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन डेवलप हो सकती है। और अभी आप मेहमानों के आने से पहले गवर्नर केपी थे हमारे साथ, तो उन्होंने कहा कि मैं तो गवर्नर आज नहीं चाहता, लेकिन दीगर ऑप्शंस उन्होंने दी कि विफाक इस तरह से इंटरफेयर कर सकता है मामलात में, और वो बड़े पुरुम्मीद थे कि इन हाउस चेंज कोई हो सकती है। मुज़म्मिल शाह साहब, आपकी तरफ आऊँगी, केपी से ज़रा सेंटर की तरफ आते हैं। आईने तरमीम की कोशिश की जा रही है, पिछले 3 हफ्तों से स्टैंड बाय रखा हुआ है तमाम पार्लियामेंटेरियंस को। पीपल्स पार्टी कल हमारे साथ थी, आज भी थी, वो कहती है हमें तो पता ही नहीं क्यों बिठा के रखा हुआ है हमें यहाँ पर, हमें तो पता ही नहीं कौन सी आईनी तरमीम आ रही है। लेट्स से हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर इस किस्म की आईनी तरमीम जिससे चीफ जस्टिस साहिब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हो जाती है, तो इन द गिवन सर्कमस्टांसेस जो ऑलरेडी बहुत हीटेड अप हैं, जो ऑलरेडी बहुत चार्ज्ड हैं, क्या ये चीज़ मजीद कंट्रोवर्सी, मजीद क्लैशेस का सबब नहीं बन सकती पाकिस्तान में? देखिए, ऑब्वियसली इसकी रेजिस्टेंस जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग अगर देखा जाए फ्लोर ऑफ द हाउस में तो तहरीक इंसाफ से ही आएगी। उसकी वजह है कि दिस डज नॉट गो इनटू देयर फेवर। और दूसरी ट्रिकी सिचुएशन गवर्नमेंट के लिए ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो स्टैंडिंग है ना वो क्लियर नहीं है, बिकॉज ही इज स्टैंडिंग इन 2 बोट्स एट द टाइम। आज भी उनका बयान आप देख लें तो वो ये कह रहे थे कि जो LFO मुशर्रफ साहब लेकर आए उसके बाद 68 ईयर्स करने की कोशिश की, पार्टी ने अपोज कर दिया, 65 साल पे लेकर आए। अब दोबारा पीपल्स पार्टी कैसे सपोर्ट कर सकती है एज ऑफ द रिटायरमेंट की एक्सटेंशन को? तो इससे वो अपना माइंड क्लैरिफाई कर रहे हैं कि मैं इस तरह से हुकूमत के साथ चला नहीं जाऊंगा जितना इजीली आप समझ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि मैं समझता हूँ कि शायद तारीख में पहली बार मौलाना फजलुर रहमान साहब भी पॉपुलिस्ट सियासत करना शुरू हो चुके हैं। इससे पहले वो सिर्फ पॉलिटिकल गेन की पॉलिटिक्स करते थे, यानी कि अगर उन्हें किसी हुकूमत में कोई वजारत या कोई ओहदा मिल रहा होता था
تو وہ پاپولیرٹی کو یا پوسچرنگ کو یا سوشل میڈیا پہ ہونے والی ڈیبیٹ کو خاطر میں لانے والی پارٹی نہیں تھی. بٹ ناؤ آئی تھنک ہی از ویل اویئر آف دا سچویشن کہ اگر آپ ایک سنکنگ ٹائٹینک میں اپنا قدم رکھ دیں گے تو پھر اس کے ساتھ آپ کو بھی ڈوبنا پڑے گا. اسی لیے انہوں نے کل کا بیان دیکھ لیجئے, کل بھی انہوں نے یہی کہا کہ اس حکومت کو سپورٹ کرنا عوام کے غصے کو انوائٹ کرنے کے مترادف ہے. تو میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کا بڑا چیلنج یہ نہیں ہے کہ یہ پاس کرنے کے بعد, لیجسلیشن ہونے کے بعد ریزسٹنس کیا آئے گی, وہ یہ ہے لیکن مزمل شاہ صاحب یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جے یو آئی اے اس طرح سے اپنی بارگیننگ پوزیشن مزید اسٹرینتھن کرنا چاہ رہی ہو. این ممکن ہے بالکل, کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ obviously اگر آپ کچھ گین کرنا چاہ رہے ہیں, زیادہ اسپیس چاہ رہے ہیں تو آپ پریشرائز کریں گے گورنمنٹ کو. لیکن جہاں تک یہ اس بات کا تعلق ہے کہ عمر کو بڑھانے سے جو پولیٹیکل ڈیزائنز ہیں حکومت کے وہ اچیو ہو جائیں گے, وہ آپ کچھ نہیں کہہ سکتے, بیکاز پاکستان کے اندر بہت ایسے حکمران پہلے آ چکے ہیں جنہوں نے رائٹ مین فار دا رائٹ جاب کو چوز کیا اور کل کو انہی کو کنفرنٹیشن ملنا شروع ہو گئی. تو یہاں بھی اگر گورنمنٹ سمجھتی ہے کہ ایبسولوٹ بڑی مثال. بالکل ٹھیک. میں ذرا جامع صاحب کی طرف جانا چاہوں گی آپ کی اجازت سے مزمل شاہ صاحب, کیونکہ وقت ذرا کم رہ گیا پروگرام کا, ٹورڈز دا اینڈ آف دا ڈسکشن, اینڈ آف دا پروگرام. لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں کہ قومی اسمبلی میں, اور یہ تو رپورٹ بھی ہو چکا ہے, لیکن جہاں تک میری اطلاعات ہیں جے یو آئی اے آئینی ترمیم میں حکومت کو ووٹ دینے جا رہی ہے, یہ عین ممکن ہے. جامع صاحب یہی سوال لے کے میں آپ کی طرف آؤں گی کہ اس وقت جو حالات ہیں, جو سچویشن ہے, پولیٹیکل سچویشن, آپ نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا بھی ذکر کیا, اس میں اگر چیف جسٹس آف پاکستان صاحب کی مدت میں, آئندہ بھی صاحبان کے مدت میں اضافہ ہو جاتا ہے, یہ پاس ہو جاتی ہے آئینی ترمیم, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم اسٹریٹ موومنٹ اس کے خلاف سٹارٹ کر دیں گے, تو کیا ڈویژن, نفرت, تفریق, انسٹیبلٹی مزید بڑھ جائے گی, یا اس کا کوئی حل اور نکل سکتا ہے؟ جامع صاحب. نہیں, فردر فریدہ صاحبہ, فردر اس میں تقسیم ہوگی, فردر نفرتیں ہوں گی, فردر ایجیٹیشن ہوگی, اور سام ہاؤ جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے, آپ اکراس دی نیشن جو ہائی کورٹس ہیں وہاں سے کچھ ریزگنیشنز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. میکسیکو والا حال آپ پھر کر لیں. میکسیکو میں بھی کل پرسوں کیا ہوا ہے, ان کے دونوں ہاؤسز نے ایک لیجسلیشن پاس کی ہے کہ اب تمام ملک میں جتنے بھی جج صاحبان ہوں گے وہ الیکٹ کیے جائیں گے. اور وہاں پہ لوگ دعائی یہ دے رہے تھے کہ بھائی اگر آپ جوڈیشری کو بھی الیکٹ کرنے کی طرف لے آئیں گے تو وہاں پہ جو مافیا ہے وہ اثر و رسوخ کر کے اپنی مرضی کے جج منتخب کروائے گا. اب یہاں ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے, وائی اٹ از نیڈیڈ ناؤ. آپ کیوں عمر بڑھانا چاہ رہے ہیں, آپ کیوں 3 یا 5 میں سے ایک بندہ چننا چاہ رہے ہیں, آپ کیوں تعداد بڑھانا چاہ رہے ہیں؟ obviously it speaks volume کہ مخصوص نشستوں کیس کے بعد آپ کی اکثریت نہیں رہی وہاں پہ. ایک تو پہلا مسئلہ تھا وہ اکثریت پوری کی جائے. پھر جو پینل میں سے ایک بندہ آپ نے چننا ہے وہ بھی اس کی وجہ یہی نظر آ رہی ہے کہ آپ اپنی مرضی کا بندہ لگا سکیں. لیکن ایسا رہا ہے نا, ماضی میں تو پہلے یہی ہوا کرتا تھا نا کہ پینل میں سے ایک, ماضی سے ہم نے کچھ سیکھنا نہیں ہے, یا ماضی میں ہی پھنسے رہنا ہے کہ اگر اس نے غلط کیا ہے تو ہم بھی اپنی مرضی کے جو نتائج ہیں وہ حاصل کریں گے. آئی تھنک یہ اگر سب کچھ گورنمنٹ کر بھی لیتی ہے, قومی اسمبلی میں ان کے پاس اکثریت آ گئی ہے 2/3 کے لیے, اور اس کی میجر وجہ مولانا ہوں یا نہ ہوں جو 41 لوگ ہیں میں نے پاکستان تحریک انصاف کے, جن کے تشخص کے اوپر بس سوالیہ نشان ہے سپریم کورٹ کے ڈیٹیل ریسیوم کی وجہ سے, وہاں سے 4-5 لوگوں کی اطلاع ہے. سینٹ کا اصل ایشو ہے جہاں پہ 2-3 نمبر کم ہے. وہاں پہ مولانا نے جب آپ بات کر رہے تھے شاہ صاحب بھی اور آپ بھی مولانا کے طرز سیاست کے اوپر, مولانا نے آج بڑی حکمت کے ساتھ ایک رستہ دیا ہے حکومت کو کہ کیسے آپ اس کو ممکن بنا سکتے ہیں. جہاں پہ وہ اپنا ایک پبلک نیریٹو بھی بنا رہے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں ہی ہیں, تھے اور رہیں گے, وہاں وہ ایک باریک طریقے سے ایک حکمت پر مبنی نسخہ بھی عطا کر رہے ہیں. وہ نسخہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ جوڈیشل کونسل ہو یا پارلیمانی کمیٹی جو ان افیئرز کو دیکھتی ہے, یہ مل بیٹھے اور جو یہ فیصلہ کریں وہ ہونا چاہیے. یہ ایک پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ تعینات کرے چیف جسٹس کو, چاہے وہ 3 سال کرنی ہے مدت یا 5 سال. تو مولانا نے اصل میں وہ اپنی پوزیشن برقرار رکھتے ہوئے ایک رستہ دیا ہے گورنمنٹ کو کہ اگر آپ اس طریقے سے آئیں گے تو پھر ہم یہ کہہ پائیں گے, میں اسے انٹرپریٹ کر رہا ہوں کہ ہم یہ کہہ پائیں گے کہ دیکھیں جی وہ جوڈیشل کونسل نے پارلیمانی کمیٹی نے طے کیا تھا, لہٰذا ہم نے اس کے فیصلے کے اوپر مینوان عمل کیا ہے. میرے خیال میں مولانا نے یہ رستہ دیا, لیکن it will add more controversies. پی ٹی آئی اس میں ایجیٹیشن کے موڈ میں, آج بھی سلمان اکرم راجہ نے اعلان کیا, اور جو لوگ بائی پاس ہوں گے سپیریئر جوڈیشری سے اگر کوئی مرضی کا جج چنا جاتا ہے, ان لوگوں کے اپنے اثر و رسوخ کتنے ہیں یا ان کی اپنی عملداری کتنی ہے باقی ہائی کورٹس میں, میں محتاط انداز میں کہہ رہا ہوں کہ I can expect some resignations. So this will add more fire.
ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आप कह रहे हैं. टाइम मेरे पास बहुत कम रह गया है. सोलंकी साहब, योर टेक ऑन दिस. एंड गिवन दैट कि हम एक इदारे में एक दूसरे इदारे में हम देखते हैं कि वहाँ से पैनल आता है और उसमें फिर कोई भी काबिल बंदा सेलेक्ट करके अपॉइंट कर दिया जाता है. योर टेक ऑन दिस प्लीज. देखिए, मैं जामी को सुन नहीं पाया क्योंकि आवाज़ बहुत धीमी थी. मुझे उनके जो दलाइल हैं मैं उनसे महरूम रहा. लेकिन मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि 19वीं तरमीम पार्लिमान पर हमला थी और जमहूरियत की नफ़ी थी. 18वीं तरमीम जब मंजूर हुई उसमें जजेस की तैनाती का जो तरीक़ाकार था उसमें पार्लिमान की बालादस्ती थी. इफ्तिखार चौधरी ने पार्लिमान की कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसको ख़त्म करवाया और 19वीं तरमीम बनवाई जिसमें जजेस खुद अपने आप को अब तैनाती करते हैं. और इसी तरह से चीफ जस्टिस के हवाले से भी हमने ये देखा है कि एक जज साहब जस्टिस ख्वाजा जवाद एस ख्वाजा वो कोई 20-21 दिन के लिए तो ये पार्लिमान का इस्तेहकाक है. और ये पार्लिमान को वापस मिलना चाहिए. पार्लिमान अगर चाहे तो जजेस की तादाद बढ़ा सकता है. आइन के अंदर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद नहीं लिखी, इसको मुकर्रर किया जा सकता है कि जी इतनी हो. हमारे यहाँ जो हज़ारों की तादाद में जो मुकदमात हैं उनको निपटाने के लिए जजेस की तादाद बिल्कुल बढ़ाई जा सकती है. बढ़ गए ना अभी. और ख़ुद चीफ जस्टिस का टेन्योर मुकर्रर किया जा सकता है. जैसे आर्मी चीफ का एक टेन्योर है कुछ साल का. तो ये चीज़ें अगर पर्सन स्पेसिफिक नहीं है, अगर मजमूई तौर पर बेहतरी के लिए कोई कोशिश की जाती है तो आइन के अंदर आर्टिकल 239 के तहत तरमीम की जा सकती है. ये बात बिल्कुल मुमकिन है. प्रोग्राम का टाइम मेरे पास बिल्कुल खत्म हो चुका है. बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा सोलंकी साहब, अजमल जामी साहब, सैयद मुज़म्मिल शाह साहब. बहुत ज़बरदस्त डिबेट रही. आज इंशाल्लाह मंडे 8 o'clock ऑन GTV. अल्लाह हाफ़िज़.